اللہ الرحمن الرحیم۔ کشکول گدائی یا کہ از خادمان مولانا حضرت علی مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ذہن نشین رہے کہ دل کو اطمینان، یکسوئی اور حضور قلب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بقدر ضرورت صرف پاکیزہ اور حلال کھانا کھایا جائے اور بیہودہ گو اور دنیا کے طالبوں سے میل جول ترک کر دیا جائے۔ اگر تم 1000 سال بھی ذکر کرتے رہو اور کھانا حلال مال کا نہیں ہے تو تمہارا روحانی مقصد کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ مجھے حضرت خواجہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن کس عمل کی برکت سے آپ کا قرب حاصل کروں گا؟ فرمایا شریعت پر عمل کرنے سے۔ نمبر 3، حضرت سید خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھیے۔ کھانے پینے، کہنے سننے، چلنے پھرنے، خریدنے بیچنے، عبادت کرنے، نماز پڑھنے، قرآن شریف پڑھنے، کتابت کرنے، سبق پڑھنے، واعظ کرنے، غلط پلک مارنے میں بھی خدا سے غافل نہ ہو تاکہ مقصود حاصل ہو۔ ایک فارسی کا شعر ہے، یک چشم زون غافل ازاں شاہ نباشی، شاید نگہ کنند او آگاہ نباشی۔ بادشاہ حقیقی سے پلک چپکنے کی دیر کے لیے بھی غافل نہ ہو، شاید وہ متوجہ ہو اور تو غافل ہو۔ غلام خویشتن تنم خوان لالا رخسارے سیاہ روئی من کرد عاقبت کار سے۔ ترجمہ، میرے محبوب نے مجھے اپنا غلام کہہ دیا، میری روح سیاہی آخر کام آ گئی، یعنی میری قسمت جاگ پڑی۔ کوثر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے، کوثر اسی ایک آرزو ہی کی ہوس ہے، حشر میں وہ کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے، حافظ نہ چھوڑ کے عمر بیکار گزر گئی، کوشش کر اور پیاری زندگی کا مقصد حاصل کر لے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اللہ کر دی رہے ویلی نہ بے، اللہ اللہ نال دامن بھر دی رہے ویلی نہ بے، جے تو چاندی عشق بازی جوئے بازاں وانگ کھیت، ہارتے پئی ہار آوی ہر دی رہے ویلی نہ بے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کتب بنی ہوتے کیا تھیا، غوث بنی ہوتے کیا تھیا، گم تھی من مطلب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، تو عبادت گداگروں کی طرح کر، مزدوری کے طمع پر نہ کر بلکہ محض اللہ کے لیے کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازنے کے طریقے سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مزدور نہ بن غلام بن۔ مزدور مزدوری کے لیے کام کرتا ہے، غلام مالک کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، اگر میرے بدن کے بال بال کو زبان کا درجہ مل جائے تو میں 1000 زبانوں سے تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر برسر ہر منہ 200 ہنر باشد، ہنر بکار نہ آید اگر بخت بد باشد۔ ترجمہ، اگر تو ایک ایک بال پر 200 ہنر رکھتا ہو، یعنی اتنا ہنر مند ہو، اتنا ہنر جانتا ہو، اگر بخت کی یاوری نہیں تو ہنر کام نہیں آ سکتے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، نیک لوگوں کے طفیل بد بھی قبول ہو جاتے ہیں، جیسے موتی لینے والا کبھی دھاگا واپس نہیں کرتا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فقیرہ گندم کے ساتھ مٹی کا وہ چھوٹا سا ڈیلا جس نے اپنے آپ کو گندم میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، وزن میں ساتھ چلا جاتا ہے۔ جو خود نمائی کرتا ہے اسے پہلے تو دینے والا ورنہ لینے والا اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے، خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے، نہ بازوں سے، نہ کتابوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا زہاد کو جنت کی فضا راسائی، رندوں کو میں ہوش ربا راسائی، نہ جنت سے غرض نہ میں کدے سے مطلب، ہم کو تیرے کوچے کی ہوا راسائی۔
بے کیفی ایام نظر میں رکھیے، دور سحر شام نظر میں رکھیے، جس کام کا آغاز کیا ہے حضرت اس کام کا انجام نظر میں رکھیے۔ کیمیا پیدا کن از مست گلے، بوسزن بر آستاں کاملے، بدبودار مٹی سے جو کیمیا بنا دے، ایسے کامل کے آستانے کو نہ چھوڑ۔ اگر تجھے حیو قیوم تک رسائی ہو گئی ہے تو تو اپنے منہ پر سکوت کی مہر لگا دے، یعنی خاموشی اختیار کر۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ اگر تو دوست کی حضوری چاہتا ہے تو اس سے دور نہ ہو، دنیا اور اس کی علائشوں کو چھوڑ دے، تجھے مراد مل جائے گی۔ اور فرماتے ہیں جو گھاس زمین سے اگتا ہے وہی قل اللہ احد کہتا ہے، یعنی زمین سے رویدگی پانے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کی دلیل ہے اور اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ اندلیب مست جانت قدر گل، چوغرا از گوشہ ویران برس۔ ترجمہ پھول کی قدر بلبل ہی جانتی ہے، الو سے ویرانہ کی بات پوچھو، یعنی قدر گل بلبل وہی جانتی ہے جو ہر جوہری جانتا ہے۔ جس چیز کا علم حاصل کرنا اس کے متعلق افراد سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی بات اللہ والوں سے پوچھو، جن میں یہ ذوق شوق نہ ہو ان سے نہ پوچھو۔ حضرت صاحب فرماتے تھے لولا لنگڑا سویا ہوا خراب شکل میں بھی اس کی طرف چل اور اسی کو طلب کر۔ حضرت صاحب فرماتے کرتے تھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے پہلو بدلتے رب کی طرف دھیان رکھو اور اسے یاد رکھو۔ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ بشریت کی زندگی اور ہے اور معرفت کی زندگی اور ہے۔ تمام لوگ بشریت کی زندگی سے زندہ ہیں مگر اللہ کے دوست اس کی معرفت کی زندگی سے زندہ ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ بشری زندگی فنا ہو جاتی ہے مگر معرفت کی زندگی اور ہے، وہ ابد لا ابد تک قائم رہتی ہے۔ المومن حی فی الدارین، زندگی سے مراد معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جان پہچان ہے۔ معرفت الہی دل کے زندہ ہونے پر موقوف ہے اور زندہ دلی سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور باقی سب کو بھول جانے سے حاصل ہوتی۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ ایک سلوک کے رسالہ میں لکھا ہے کہ لاکھ علم سے ایک ذرہ بھر عمل بہتر ہے، لاکھ عمل سے ایک ذرہ بھر اخلاص بہتر ہے۔ لاکھ اخلاق سے ذرہ بھر عشق بہتر ہے، لاکھ عشق سے ایک ذرہ بھر شوق بہتر ہے، لاکھ شوق سے ایک ذرہ بھر درد دل بہتر ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مجھے کیسے معلوم ہو کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن؟ فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ میرا دشمن ہے۔ واضح رہے کہ عاشق اس بات کی تو میں رہتا ہے کہ کون میرے دوست کا دوست ہے اور کون میرے دوست کا دشمن ہے۔ اور کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، دوامی ذکر قلبی پر موقوف ہے۔ جب تک ما سوا کی نفی نہیں کرے گا اللہ تک رسائی نہیں ہوگی۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا ذرہ بھر جو تیرا مقصود ہے اس پر لا کی تلوار سے ضرب لگا کیونکہ وہی تیرا معبود بنا ہوا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اسم خواندی مسمے را بجو ماں بیالا برا در آبجو، نام پکارتا ہے نام والے کی تلاش کر، چاند اوپر ہوتا ہے پانی میں اس کا عکس ہوتا ہے۔ دوست کے وصال کو طلب کر، دل ہی دل میں بغیر ہونٹ اور زبان رب کے نام کو لیتے رہو۔
انا جریسا من ذکرنی حدیث مبارک ہے. یاد رکھو ذکر سے مراد حقیقت ذکر ہے جو کہ ما سوا اللہ کے بھول جانے کا نام ہے، اور یہ نعمت کثرت ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ہم نشینی سے مراد خلوت دل ہے. اگر حریم دل از غیر دوست سازی پاک صفا وحدت اندر دکنی ادراک، اگر تو اسے دوست دل کو غیر سے پاک کر لے تو تو اپنے اندر صفت وحدت کا ادراک پائے گا. من تو شدم تو من شدی، من دیر گم تو دیرگی. حضرت خواجہ قطب الدین واسطی سے لوگوں نے پوچھا آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں کر پہنچے؟ فرمایا اندھا گونگا بہرا اور لنگڑا پن سے. حضرت شبلی سے لوگوں نے پوچھا عارف کامل کی کیا شناخت ہے؟ فرمایا سمن بکمن عمین. ہمیشہ دل کے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہو، جواہر سب اسی کے تابع ہیں. حضرت عطار سے لوگوں نے پوچھا ثابت باتوں سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرمایا ہمیشہ اور ہر حال میں دل کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہی سب سے بہتر عبادت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بندہ ضعیف نے پوچھا کہ دل کا چلنا کیا ہے؟ فرمایا تم جہاں ہو اور جس حال میں ہو اور جس اس جگہ اور اس حال کے مطابق جو امر و نواہی ہیں ان پر خوشی سے عمل ہو جائے تو سمجھو دل چل پڑا ہے. ایک جگہ فرمایا یہ ریاضت عبادت نہیں تو تکلیف اٹھائے کم سوئے کم بولے کم کھائے، بلکہ ریاضت یہ ہے کہ اس بات کی تفسیر پر صبر کان دھر اور سمجھ لے. ہر حال میں دل کی نگرانی کرو تاکہ اس میں کوئی چور نہ گھس سکے. اللہ تعالیٰ کے سوا ماں سوا خیال کو چور سمجھو، یہ درد مند سالکوں کی ریاضت ہے. ویسا فرمایا کرتے تھے ذکر کرد کہ نہ ذکر رہے اور نہ ذاکر بلکہ مذکور ہی مذکور رہے. ذکر ذاکر محو گرد طلب تمام، جملگی مذکور باشد بسلام. ذکر ہی ذاکر کو بالآخر اتنا محو کر دیتا ہے کہ مذکور کے سوا کچھ نہیں رہتا. کمال یہ ہے کہ تو نہ رہے اور تیری بو نہ رہے. اپنی مرضی دوست کی مرضی میں فنا کر دو. حضرت ابوبکر شاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اتنا ذکر کر کہ تو ذکر میں فنا اور ہلاک ہو جائے. یہ مقام ہر دم ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر دم خدا کو یاد کر، بلبل وانگے یاد کر، یہ اولا والنا آسیا، کوئی دوجا غم نہ کھاسیا. جو شخص ایک آنکھ جھپکنے کی دیر کے برابر خدا سے غافل ہوا اسے اس کے مقصود تک نہیں پہنچایا جائے گا. رفتم کے خار از پاکشم محمل نہا، شد از نظر یک لحظہ غافل، گشتم بصد سالہ راہم دور شد. چلتے ہوئے کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھا تو کچاوا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. ایک لحظہ غافل ہوا، 100 سال کا ساتھی بچھڑ گیا. جہاں مجھے میرے دوست کا دیدار ہو وہ دوزخ مجھے 100 جنت سے خوشتر ہے، اور جہاں یار سے دوری ہو وہ جنت الماوا بھی میرے لیے دوزخ ہے. تا تو پائے دائی خدا باشد نہاں، تو نہاں شوتا کے حق کر دو یہاں. جب تو پیدا ہوا اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو ختم کر دے تاکہ اللہ کی قدرت عیاں ہو. علم وہ ہے جو کہ انسان کو زندہ کرے اور اسے باقی و پائندہ رکھے. یہ علم نافع دین کا علم ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی علم میں ہے اور دنیا اور آخرت کا خسارہ جہالت میں ہے. حضرت دہلی والے حضرت محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ پوچھا گیا کہ امیر کون ہے اور غریب کون؟ جواب ملا جس کے پاس مال متاع ہو، روپے پیسے ہوں وہ امیر ہے، اور جس کے پاس نہ ہو وہ غریب ہے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جس کے پاس اللہ کی یاد کے لیے وقت کثیر ہو وہ امیر ہے، اور جس کے پاس فرصت نہ ہو وہ غریب ہے. کاش کی قیمت انفاس بدانست خلق، کا دم چند مادن غنیمت شمرند.
کاش کے لوگوں کو سانس کی قدر ہوتی، اگر قدر ہو تو جتنے سانس باقی ہیں اس کو غنیمت سمجھتے، ضائع نہ کرتے۔ خیر کن اے فلاں غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ بر آیت فلاں نہ مان۔ زندگی کو غنیمت جانو اور کوئی نیکی کر لو اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا۔ کلو نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر نکلے وہ ضائع ہے۔ ایک بزرگ فرماتے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نشینی چاہیں انہیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہم نشینی رکھیں۔ مقبولین کے ساتھ بیٹھنا کیمیا کا سا اثر رکھتا ہے، جب ان کی نظر کیمیا ہے تو وہ خود کیا مقام رکھتے ہوں گے۔ جب تو اولیاء اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے تو سمجھ لے تو خدا سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گر ہمیں خواہی کہ باشی با خدا بنشین در حضور اولیاء، گر تو سنگ خارا مر مر شوئی کیوں بصاحب دل روئی گوہر شوئی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں با خدا ہو جاؤں تو اللہ والوں کے حضور حاضری دے، اگر تو خاردار پتھر بھی ہے تو تو سنگ مرمر ہو جائے گا بلکہ گوہر بن جائے گا۔ این دو روز عمر را فرصت شمار، ہاں مشو از دوست غافل زینہار۔ اس چند روزہ دو روزہ زندگی کو غنیمت جانو اور دوست سے غافل نہ رہو۔ استقامت کے طالب بنو اور کرامت کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ رب تعالیٰ استقامت چاہتے ہیں اور نفس کرامت چاہتا ہے۔ حضرت شیخ جہاں میری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں قسم قسم کے بت ہیں مگر عارفوں کا بت کرامت ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نوکر نہ بن غلام بن، نوکر تنخواہ کے انتظار میں رہتا ہے، غلام خدمت کے حکم کی انتظار میں، کب آقا حکم دے اور میں بجا لاؤں اور مجھے خوشی نصیب ہو جائے۔ اب میں